اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطط بالشهور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الصادق عليه الصلاة والسلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر الصلوات وعلى محمد وعجل فرجهم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ امام صادق لسان اللہ ناطق حجت خدا مشکل کشا مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ہماری دادی اماں کی معرفت حاصل کر لی، حق کا معرفتہا جیسے کہ معرفت کا حق ہے وہ معرفت حاصل کر لی، فقد ادرک لیلۃ القدر اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کر لیا۔ اور اسی کے ذیل میں نے ایک مولا صادق علیہ السلام کی دوسری ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ تبارک و تعالی، کہ یہ بی بی اتنی عظیم ہے، اتنی عظمت والی اور اتنی مقام اور منزلت والی ہے کہ جعفر صادق جیسا مولا لسان اللہ ناطق مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بی بی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس مقام اندیت عند اللہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقام اندیت کیا ہے اور عند اللہ ہونا کیا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے، عظمہ ہے، مخدومہ ہے ہماری جدہ، کہ اللہ کے پاس اس بی بی کے لیے 9 نام ہیں، اور پہلا نام جناب فاطمہ جس پر گفتگو ہو چکی 2 دن اس پہ بولتا رہا۔ آج ایک بی بی کا نام ہے زہرا، اس پر کوشش کروں گا کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور دعا مانگوں گا آپ سے کہ دعا کیجیے گا کہ میں پہنچا سکوں آپ تک اور آپ کی پاک سرزمین قلب اس کو قبول بھی کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرجہ۔ اس بات کو مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ اسماء گرامی زمینی ہوتے ہیں، یعنی زمین پر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر رہنے والوں کے لیے کچھ نام کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، یا ہمارے نام ہمارے والدین نے رکھے، نام رکھ دیے گیا شجاع، اور جب بندہ اتنا شجاع ہوتا ہے کہ کتا بھونکے تو بندے کی شجاعت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ یعنی اسم بمسمہ ہمارے نام نہیں ہوتے، ہم بس فقط ایک نسبت کی وجہ سے نام رکھ دیتے ہیں، لیکن جو نظام ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، وہ نظام حق ہے اور حقیقت ہے۔ وہاں پر جو نظام، وہ اس نظام میں جو بات کی جاتی ہے یا جو اسماء رکھے جاتے ہیں وہ بالکل حق پر مبنی ہوتے ہیں، اور نام رکھنے والی شخصیت تو کوئی عام ہے نہیں، بلکہ وہ ذات ہے جو خالق لم یزل ولا یزال ہے، جو محمد مصطفیٰ کا خلق کرنے والا، جو علی مرتضیٰ کا خلق کرنے والا، جو حسن حسین کو خلق کرنے والا، جو فاطمہ زہرا کو اپنے نور عظمت سے خلق کرنے والا، اور وہ ذات خلق کرنے والی ہے، اور خلق کرنے کے بعد نام رکھنے والی وہ ذات ہے۔ تو یہاں پر
ہم سب کو پھر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے کہ جب نام رکھنے والی وہ ذات ہے تو یہ مسمى بھی بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے نام رکھنے والی ذات ہوگی. اور اسم ہمیشہ مسمى کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو جملہ ایک عظیم آیت اللہ کا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جب نام رکھنے والی وہ ذات ہے اور جن پر نام رکھے جا رہے ہیں یہ بھی وہاں سے آنے والے ہیں، تو جو یہاں پر موجود ہیں یا جن کے نام رکھے جا رہے ہیں یہ اسی کو دکھائیں گے جو نام رکھنے والا ہوگا. یعنی اس کی تجلی کا اگر اظہار ہوگا تو ان کے وجود سے اظہار ہوگا. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں علماء کرام کہ معصوم مظہر صفات جلال و جمال ہیں. اللہ کی صفت جمیل بھی اگر کہیں سے ظاہر ہوگی تو معصوم کی ذات سے ظاہر ہوگی. اللہ کی صفت جمال بھی کہیں سے ظاہر ہوگی تو ان کے وجود سے ظاہر ہوگی. اللہ کی صفت جلال بھی کہیں سے ظاہر ہوگی تو انہی کے وجود سے ہوگی. اور فاطمہ وہ وجود ہے جو اللہ کی مظہر صفت ربوبیت کی فاطریت کی مظہر ہے. اور اس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج وہ نام جو اللہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے 9 نام انتخاب کیے اللہ نے اس بی بی کے لیے، اور یہ وہ خصیصہ اور خصوصیت ہے جو فقط زہرا کو حاصل ہے معصومین میں سے، اور کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کے اتنے نام ہوں جتنے جناب زہرا کے نام ہیں. 9 نام، بڑی عظمت ہے بی بی کی. اور سلام ہو ان راویوں پر کہ جنہوں نے پوچھا، علت پوچھی. جب مولا نے بیان فرمانا کہ صادق مولا نے بیان فرمایا کہ میری بی بی کے، میری اماں کے 9 نام ہیں، تو پوچھنے والوں نے پوچھا لما سمیت فاطمہ الزہرا الزہرا، کہ فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں. یہ بھلا ان لوگوں کا احسان ہے ان لوگوں کا ہم پر کہ انہوں نے پوچھ لیا اور یہ بات ہم تک پہنچ گئی کہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں. وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان اسماء کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک وہ ہمیں نہ بتلاتے. اور یہ ان کا احسان ہے کہ جنہوں نے پوچھا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا اور یہ بات ہم تک پہنچی. ایک ان کی عظمت کے لیے ایک صلوات پڑھ لی محمد و آل محمد کی ذات پر. 3 روایتیں اور تینوں کو تینوں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کی ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک راوی نے آ کے پوچھا مولا صادق علیہ السلام سے کہ مولا آپ نے جو فرما دیا کہ ہماری جدہ کے 9 نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے زہرا، علت بتائیے کہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں. تو میرے مولا صادق فرماتے ہیں لِأَنَّهَا كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا ظہر نورها لأہل السماء کما تظہر نور القواقب لأہل الارض. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی ہماری جدہ محراب پر آتی تھی تو ان کے وجود سے ایک نور نکلتا تھا، اور وہ نور کو اتنا عظیم نور تھا کہ آسمان پر رہنے والوں کے لیے یہ نور اسی طرح چمکتا تھا جس طرح زمین پر رہنے والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں. جس طرح زمین پر رہنے والوں کو آسمانی نور نظر آتا ہے، اسی طرح یہ جناب زہرا جب بھی محراب میں آتی تھی، اللہ کی عبادت کے لیے آتی تھی، مصلی عبادت پہ آتی تھی، ان کے وجود سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا، اور وہ نور ملائکہ کو نظر آتا تھا. ملائکہ پوچھتے تھے مولا یہ نور کیا ہے؟ مولا فرماتے تھے کہ یہ میری کنیز میری عبادت کرنے کے لیے مصلی عبادت پہ آئی ہے. پھر دوسری روایت، یہ بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور اس سے بالا درجے کی روایت، کہ پوچھا پھر میرے مولا صادق سے کہ مولا لما سمیت فاطمہ الزہرا زہرا، مولا ہمیں یہ بتائیے کہ فاطمہ آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَنَّةِ، کہ بی بی کے لیے جنت میں قُبَّةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، ایک محل بنایا گیا ہے یاقوت کا، سرخ یاقوتوں کا ایک محل بنایا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام صادق علیہ السلام، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر، کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، مثلا جناب صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام ام فروہ ہے. یہ ام فروہ کے بیٹے بعد میں ہیں، فاطمہ کے بیٹے پہلے ہیں.
نہیں بات پہنچی نہیں. مہدی مولا کیا نام ہے مادر گرامی کا؟ جناب نرجس خاتون. یہ نرجس خاتون کے بیٹے بعد میں ہیں، فاطمہ کے بیٹے پہلے ہیں. کہیے مولانا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب بھی آپ زیارت پڑھتے ہیں کسی کی زیارت میں اس کی ماں کا نام نہیں لکھا ہوتا بلکہ لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے آپ کی خدمت میں ہمارے سلام. یہ سارے پہلے زہرا کے بیٹے ہیں، بعد میں اگر کسی کے وجود سے ظاہر ہوئے تو ام فروہ ہے تو بی بی نرجس خاتون ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات. اور ان ہستیوں کو اپنی ماں کے فضائل بیان کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس ماں کے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ جس ماں کو لوگوں نے تڑپا تڑپا کے مارا، جس کے فضائل بھی پوشیدہ ہیں، جس کے مسائل بھی پوشیدہ ہیں، جس کی قدر بھی مجہول ہے، جس کی مقام و منزلت مجہول ہے، جس کی قبر مجہول ہے، کسی کو پتہ نہیں. آج ایک تحقیق محقق بندے کی ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک بات پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ بی بی کی قبر کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بی بی کا جنازہ اٹھانے والے تھے، 7 بندے تھے یا 8 بندے تھے، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں. اور ان کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ اللہ اس زمانے میں آسمان سے رزق جو نازل کرتا تھا انہی 7 کے صدقے میں نازل کرتا تھا. جو کچھ بھی نازل کرتا تھا ان 7 کے صدقے میں نازل کرتا تھا. کیوں؟ وجہ کیا تھا؟ ہم صلو علی الفاطمہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ پر جنازہ پڑھا تھا. اتنی عظمت تھی ان لوگوں کی. لیکن وہ محقق فرما رہے تھے کہ ان لوگوں کو بھی زہرا کی قبر کا پتہ نہیں ہے کہ جب دفن کا وقت آیا تو علی مولا نے کہا کہ آپ جائیں میں خود دفناؤں گا. اور اس کی ایک علت ہے وہ انشاءاللہ مسائل میں بیان کریں گے. ان ہستیوں کو اپنی ماں کے فضائل بیان کرنے میں بڑا لطف محسوس ہوتا ہے. جب پوچھا نا راوی نے کہ سوال کرنے والے نے کہ لما سمیت فاطمہ الزہرا الزہرا، مولا ہمیں بتائیے آپ کی جدہ کو، آپ کی مادر گرامی کو، فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں لأن لها فی الجنت قبۃ من یاقوتۃ حمراء، کہ میری اس مادر گرامی کے لیے اللہ نے ایک محل بنایا ہے سرخ یاقوتوں کا، جسے آسمان پر، اور معلق ارتفاعها فی الہوا، اور یہ جو محل ہے نا یہ نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے بلکہ دونوں کے درمیان معلق ہے. دونوں کے درمیان معلق ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا پھر وہ کس پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ارتفاعها فی الہوا، وہ کہاں پر ہے، کیسے کھڑا ہے محل میں، کس جگہ پر ہے؟ لا علاقۃ لہا، اس کے لیے کوئی رسی نہیں ہے جو آسمان کے ساتھ اس کو آویزاں کر دی جائے، اس کے لیے کوئی ستون ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آسمان پر درمیان معلق ہو. تو پھر وہ کس بنا پر آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں بقدرت الجبار، اس جبار کی قدرت کے تحت وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے. اس کے لیے کوئی ستون نہیں، اس کے لیے کوئی رسی نہیں جو آسمان پہ اس کو آویزاں کر دیا گیا ہو، آسمان سے اس کو آویزاں کر دیا گیا ہو، یا کوئی ستون ہو جو زمین سے بلند کیے گئے ہوں اور اس ارتفاع تک لے گئے ہوں، بلکہ مولا فرماتا ہے بقدرت الجبار. بی بی کی عظمت ہی اتنی ہے کہ یہ محل اللہ نے اپنی جبار کی قدرت کی بنا پر اس کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر کے رکھا ہے. پھر کیا فرماتے کہ محل کوئی چھوٹا محل نہیں ہے، سمجھا جائے کہ کوئی چھوٹا محل ہے، کہ فرماتے کہ لہا مئۃ الف بابن، اس محل میں 1000 دروازے ہیں، 1000 دروازے ہیں. وعلی کل باب الف من الملائکہ، اور ہر دروازے پر 1000 فرشتے کھڑے ہیں. اتنا عظیم یہ محل. اور پھر میرے مولا فرماتے کہ یراہ اہل الجنہ کما یرا احدکم الکوکب الدری، کہ یہ محل، یہ بہشت میں جانے والے لوگ بہشت میں ہونے کے باوجود اس کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم لوگ زمین پر رہنے والے کوکب دری کو دیکھتے ہو. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو آخری ہے نا یراہ اہل الجنہ، کہ اہل جنت بہشت میں رہنے والے لوگ اس کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین اور آسمان تک اس کا فاصلہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ ان بہشتیوں کے درمیان اور فاطمہ زہرا کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. بہشت میں رہنے کے باوجود فاطمہ اس مقام پر ہے جیسے آسمان پر رہ رہی ہو.
جیسے یہ دنیا میں رہنے والے لوگ، زمین پر رہنے والے لوگ آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہیں، یہ محل بہشت میں رہنے والوں کو ایسے ہی نظر آئے گا جیسے یہ زمین پر رہنے والے آسمان کے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ پھر فرماتے ہیں یہی محل مختص ہے لفاطمہ، ہماری جدہ فاطمہ کے لیے، چونکہ یہ چمکتا اور دمکتا محل ہے، درخشاں محل ہے، اس محل سے نور نکل رہا ہوگا، یہ مختص ہے ہماری جدہ کے لیے۔ اگلی اور آخری روایت وہ بھی شیخ صدوق الحرامہ اور راوی اس کے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ انصاری وہی شخصیت جس سے حدیث قصہ آپ تک پہنچی، اور یہ کوئی اتنی عظیم شخصیت ہے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کہ یہ جب تھے نا اپنے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے تو گلیوں میں دوڑ دوڑ کر، گلیوں میں بھاگ بھاگ کر یہ فرماتے تھے کہ یا معاشر الانصار، او انصار کا گروہ، اے لوگو، اے مدینہ کے رہنے والو، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ اتنا کہ علی کے عاشق تھا نا، گلیوں میں دوڑ دوڑ کر فضائل علی بیان کر رہے تھے یہ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگو، او مدینہ کے رہنے والے، اپنی اولاد کو علی کی محبت کے ساتھ مؤدب بناؤ۔ علی کی محبت اپنی اولاد کو دور، یہ لکھتے ہیں تاریخ میں لکھتے ہیں یہ لوگ کہ کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کو چیک کرنا چاہتا تھا نا کہ وہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، اسے لے جاتے تھے صحرا میں بچے کو اٹھا کر، اور اس کے کان میں علی ابن ابی طالب کا نام لیتے تھے۔ یہ تاریخ کی روایت میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے کان میں علی ابن ابی طالب کا نام لیتے تھے، اگر بچہ مسکرا دے سمجھ جاتے تھے حلال زادہ ہے، اگر بچہ مسکرائے نہ اس کو وہیں پر دفن کر دیتے تھے۔ ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو محبت علی کے ساتھ مؤدب کرو، ادب سکھاؤ اس کو کہ وہ علی کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر رہے۔ اور ایک روایت بڑی عجیب ان کے بارے میں پڑھا تھا، شیخ مالی مفید علیہ رحمہ نے لکھی کہ یہ فضیلت جو تھی نا، یہ ان کے اندر فضائل اور مناقب کا جذبہ جو تھا یہ کبھی چھپتا نہیں تھا ان سے۔ ہر جگہ پر بھی جہاں پر بیٹھتے فضائل علی بیان کرتے تھے، اور اپنی آپ تفاسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کی بیشتر احادیث اور بیشتر تفاسیر کی احادیث جو تفاسیر قرآن ہے، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایات آپ کے پاس پہنچی ہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں، شیخ مفید اپنی امالی میں لکھتے ہیں کہ ایک روایت بڑی عجیب ان کے بارے میں ملتی ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کہولت سنی میں ہیں، یہاں تک کہ یہ ان کے ابرو جو ہیں ان کی آنکھ پر آ پڑے ہیں، اتنے ضعیف ہو چکے ہیں اور اتنے سن رسیدہ ہو چکے ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 6 اماموں کا دور دیکھا ہے، مولا امیر کو بھی دیکھا ہے، مولا حسن کو بھی دیکھا ہے، مولا حسین کو بھی دیکھا ہے، مولا امام زین العابدین کو بھی دیکھا ہے، مولا باقر کو بھی دیکھا ہے، صادق مولا کو بھی دیکھا ہے انہوں نے۔ تو جب اتنی کہولت سنی کہ یہ ابرو ان کی آنکھ پر آ پڑتے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہمیں اخبرنا عن علی ابن ابی طالب، کہ ہمیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتاؤ۔ حالت انہوں نے لکھی ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ نے، صفحہ نمبر 61 ہے، ابھی بھی آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا آپ کے پاس، کہ اخبرنا عن علی ابن ابی طالب فرفع حاجبیہ بیدیہ۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ابروں کو اوپر اٹھاتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس بندے کہتے تھے ثم قال ذالک خیر البریہ، علی ابن ابی طالب خیر البریہ، ایک انسان کامل ہے، لا یبغضہ الا منافق ولا یشک فیہ الا کافر، کوئی بھی اس سے بغض رکھنے والا جو بھی ہوگا وہ منافق ہوگا، اور جو اس کے فضائل میں شک کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اس حیدری یار، لہذا فضائل پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کوئی سن کا احتیاج نہیں ہے کہ بندہ جوان ہو تب بھی فضائل پڑھے، بندے کا سن تھوڑا سا اوپر ہو جائے یار آپ کیا فضائل پڑھنے، ہم سے تو فضائل پڑھے نہیں جاتے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی سیرت ہے کہ بندے نے اس عمر میں پوچھا کہ جب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، یہ ابرو آنکھ پر آ چکے تھے، بندے نے پوچھا مولا جناب جابر بتائیے اخبرنا عن علی ابن ابی طالب، ہمیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتائیے، خبر دیجیے ان کے بارے میں، چونکہ آپ نے ان کا دور دیکھا ہے، آپ ان کے ساتھ رہے ہیں۔
تو فرمایا ذالک خیر البریہ، زمین پر کوئی ایسا انسان موجود نہیں جو علی کا مقابلہ کر سکے، علی کے ساتھ اس کا مقایسہ کیا جا سکے۔ لا یبغضہ الا منافقون، علی کے ساتھ جو بھی بغض رکھے گا وہ فقط اور فقط منافق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اس کے فضائل میں شک کرے گا یا علی کی ذات میں شک کرے گا الا کافر، ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف کافر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جابر بن عبداللہ انصاری مولا صادق سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے جو اپنی جدہ کے بارے میں فرمایا کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ اللہ کے پاس میری جدہ کے 9 نام ہے، بھلا بتائیے تو صحیح، لما سمیت فاطمہ الزہرا زہرا، بھلا بتائیے تو صحیح نا آپ کی اماں کو، آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہ توجہ کیجئے گا، لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو، زہرا کا نام اس وجہ سے دیا ہے کہ جناب زہرا کو اللہ نے کسی عام نور سے نہیں، من نور عظمت ہی، اللہ نے فاطمہ کو وجود بخشا ہے اپنے نور عظمت سے، اپنے نور عظمت سے اس کو خلق کیا ہے۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، اور جب یہ بی بی کا نور چمکانا آسمانوں اور زمینوں پر، تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا کہ فرشتے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا کہ یہ جو سورج ہے یہ بھی چمک رہا ہے، اپنی روشنی پہنچا رہا ہے، اپنا نور اس کے اندر جو موجود ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سید سورج بھی اپنا نور پہنچا رہا ہے، لیکن سورج کا دائرہ اشراق دیکھیے گا کہ کتنی جگہ پر، کتنے دائرے میں وہ اپنا نور پہنچا رہا ہے۔ فقط اور فقط منظومہ شمسی ہے جو اس کے نور سے چمک رہا ہے، لیکن زہرا کا نور جب چمکے گا یا چمکتا ہے، اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، سارے کے سارے آسمان بھی اس کے نور سے چمک جاتے ہیں، ساری کی ساری زمینیں بھی اس کے نور سے چمک جاتی ہیں۔ تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ آسمان اور زمین پر جتنا بھی نور موجود ہے وہ میری بی بی کا نور ہے، اور یہ نور اللہ نے بی بی کو عطا کیا ہے، خلقها من نور عظمت، کہ اللہ نے اس بی بی کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ چمکے گا نور اور فرشتے اس نور کو دیکھیں گے، خرت للملائکۃ ساجدین، کہ سارے کے سارے ملائکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کون ہے بی بی، یہ نور کیسا ہے، یہ کون ہے کہ جس کو آپ نے اس نور کے ساتھ خلق فرمایا؟ میرے اللہ مولا فرماتے ہیں ملائکہ میں کہ یہ میری کنیز ہے فاطمہ، جس کو میں نے اپنی عظمت والے نور کے ساتھ خلق کیا ہے۔ وَأَخْرَجَهُ، اور اس کو میں جب زمین پر لے کر آؤں گا تو کسی عام شخصیت کے صلب سے نہیں لے کر آؤں گا، بلکہ افضلہ علی انبیائی، اس کے صلب سے لے کر آؤں گا جو تمام نبیوں سے افضل ہوگا، اور اسی بی بی کے وجود سے، اسی کے نور سے میرے امام بنیں گے، میرے امام آئیں گے جو زمین پر نظام ہدایت چلائیں گے، میرا نظام چلائیں گے بے امری، اور میرے امر کے ساتھ یہ نظام ہدایت چلائیں گے۔ یہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور، اور اس وجہ سے بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور بی بی کا آپ دیکھیں فضائل اور کمالات اپنی جگہ پر، بی بی کا جو ولایت کا دفاع ہے، میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا خطبہ فدکیہ کا، کہ میری بی بی نے خطبہ فدکیہ میری ارشاد فرمایا تھا کہ اطاعتنا نظام للملہ و امامتنا امان للفرقہ، کہ ہماری اطاعت ملتوں کو منسجم کرنے کا نظام ہے، اور ہماری امامت تفرقے سے بچاتی ہے۔ اور اسی میں بی بی نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ سارے کے سارے علی کی محبت پر جمع ہو جائیں، علی کی ولایت میں جمع ہو جائیں، تو دنیا کائنات میں کوئی دو بندے دین کے عنوان سے آپس میں اختلاف کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ ایک اور جملہ بی بی کا فرمان ذیشان اسی دفاع ولایت میں، کہ میری بی بی فرماتی ہیں کہ مثل الامام الکعبہ، کہ امام کی مثال کعبے کی مانند ہوتی ہے۔
از تؤتا ولا تاتی، کعبے کی طرف ہمیشہ چل کر جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں آتا۔ امام وہی ہے، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ تم سب کو علی ابن ابی طالب کی دربار میں جانا چاہیے، اس در پہ جانا چاہیے۔ اور بی بی نے مطلقاً امام کا تعارف کروایا کہ امام یہ ہوتا ہے کہ امام مثل کعبہ ہے، جس طرح سارے لوگ کعبہ کی طرف چل کر جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں آتا، اسی طرح ہر بندے کو، کائنات کے ہر فرد کو امام کی خدمت میں چل کر جانا چاہیے، امام کسی کے پاس چل کر نہیں آئیں گے۔ بڑے فضائل اور بڑے کمالات بی بی کے، لیکن چونکہ چوتھی مجلس ہے اور خمسہ فاطمیہ اپنے اختتام پر، دعا ہے اسی کہ بی بی آپ سب کا یہاں پر چل کر آنا، اور جہاں جہاں پر مجالس فاطمیہ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں جہاں پر بھی جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے، بی بی ہر ایک کا شرکت کرنا، ہر ایک کا مجالس عزا کا برپا کرنا، ہر ایک کا ماتم عزا کا برپا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، یا ولیت اللہ ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضا کے، اے ولیت اللہ، تو اللہ کی ولیت اللہ ہے، تو اللہ کی ولیت اللہ مطلقہ ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ حائل ہیں، تیری مجلس اعزا میں آ کر بیٹھے ہیں، تو ہم پر نظر کرم فرما تاکہ یہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں اور تیری رضایت ہمیں حاصل ہو جائے۔ جب تک تیری رضا حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ زیارت کبیر جامع کبیرہ کا جملہ ہے، یا ولی اللہ ان بینی و بین اللہ عز و جل لا جاتی علیہ الا رضاک، کہ جب تک ہمارے اور اللہ کے درمیان گناہ حائل ہیں، میرے مولا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، اے ولی اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ راضی نہیں ہوگا۔ ہم بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں مجلس عزائے فاطمیہ میں بیٹھ کر، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر بیٹھ کر، کہ بی بی ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں لیکن تیری رضایت کے طلبگار ہیں۔ بی بی ہمیں یہ بھی اس بات کا بھی یقین ہے کہ تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی، تو رحمت العالمین نبی کی بیٹی ہے۔ میری بی بی ہم پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم پر اپنے نظر کرم فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ جو بھی حوائج، آپ سب اپنی اپنی حوائج کو مد نظر رکھیے گا کہ بی بی ہمیں اپنے در سے کبھی خالی نہ لوٹانا۔ بی بی ہم سب کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بی بی ہمیں تیری قبر کا علم نہیں، بس ہم یہاں پر دل میں تیری قبر سجا کر مجلس اعزا میں بیٹھ کر ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے تیری قبر پر ہمارا ہاتھ ہو، ہم رو رہے ہیں اور تیری خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جس نے جو زحمت کی ہے بی بی قبول فرمائے، جہاں جہاں پر بھی انتظامیہ نے کام کیا ہے، بی بی ان کی ہر انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کا یہاں پر چل کر آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے رزق علم میں برکت عطا فرمائے اور وسعت عطا فرمائے، اور رزق علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کی رزق معرفت میں اضافہ فرمائے۔ پہلا جملہ آپ کی خدمت، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں مصائب کے عنوان سے، کہ بڑے دنوں سے آپ رو رہے ہیں، لیکن جو رات کل گزری تھی نا، وہاں پر گھر میں فاطمہ موجود تھی۔ آج جو رات آئی ہے نا، یہاں علی کے گھر میں فاطمہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو کوئی علی سے پوچھے نا کہ علی نے کیسے زہرا کو دفنانے کے بعد گھر میں پہلا قدم رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یہ تو کوئی حسن و حسین سے پوچھے نا، ماں کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آئے ہوں گے تو کیسے حالت ہوگی۔ زینب ام کلثوم نے پوچھا ہوگا، بھائیو اماں کو دفنا دیا، قبر کہاں پر ہے، ہمیں بھی قبر پر لے کر چلو۔ اجرکم اللہ۔ پوچھا ہوگا، میں یہ بیان کر رہا ہوں صرف، پوچھا ہوگا حسن حسین سے کہ بھائیو ہمیں بتاؤ نا ہماری اماں کی قبر کہاں ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم بھی ماں کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کریں۔ کیا جواب دیے گا حسن حسین نے؟ مجھے نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں۔ علی سے پوچھئے کہ آج علی کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ جو علی کا زور تھی۔ جب علی آتے تھے نا باہر کی مدینہ والوں کی پریشانیاں لے کر، جیسے ہی گھر میں زہرا کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی نا، اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتے تھے، آتے تھے زہرا کی بارگاہ میں، مسکرا کر زہرا کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ لیکن آج گھر میں زہرا موجود نہیں ہے۔ یہ جو رات گزری، اللہ جانے حسن حسین اور زینب ام کلثوم نے کیسے وہ رات گزاری، کوئی کھانا دینے والا تھا یا نہ تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، 5 سال کے، 4 سال کے، 6 سال کے بچے تھے۔ ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہو نا
کسی کے گھر میں بھی کسی کی ماں مر جائے نا تو پڑوسی خیال کرتے ہیں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جا کر ان بچوں کو کھانا دے آؤ، جا کر ان بچوں سے پانی کا پوچھو، پتہ نہیں یہ بچے سوئے ہیں یا نہیں سوئے، ماں کے بغیر سونے کے عادی بھی ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ جانے حسن و حسین ماں کے بعد کیسے سوئے ہوں گے، زینب ام کلثوم کیسے سوئے ہوں گی۔ کل میں نے جملہ پڑھا تھا ایک کہ علی علیہ السلام کو جب حسنین نے خبر پہنچائی نا کہ بابا اماں اس دنیا سے چلی گئی، جتنا بھی بہادر تھا نا علی، اور روایت کے لفظ میں پڑھے ہیں وہ یہ تھے کہ مولا کھڑے نہیں تھے، مولا مصلی عبادت پر بیٹھے تھے۔ جب یہ خبر پہنچی ہے نا وقع علی علی وجہی، اللہ جانے علی کے جسم پر اس پر کیا اثر گزرا کہ ساری کی ساری قوت علی کی ختم ہو گئی۔ علی منہ کے بل زمین پر گرے اور گر کر کہتے ہیں زہرا تیرے بعد میرا کون ہے، او زہرا تیرے بعد میں کس سے اپنے درد دل بیان کروں گا، او زہرا تیرے بعد میں اکیلا رہ گیا، او زہرا تیرے بعد کون ہے جو میرا خیال رکھے گا۔ اور یہ بھی میں نے ایک سنا ہے حامد کاشانی سے، وہ فرماتے کہ جب علی نا گھر پر آئے نا اور یہ خبر مل چکی تھی کہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی، تو گھر پر آنے تک کا انداز کیا تھا؟ ایسے انداز تھا جیسے حسین اکبر کی لاش پر آئے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے۔ آئے زہرا کے پاس، غسل دیا، غسل دینے کے بعد جب جنازہ آیا نا صحن خانہ میں، اور یہ آپ کی رسم بھی عمومی رسم ہوتی ہے کہ جب آخری مرتبہ غسل دینے کے بعد نا قبرستان لے جانے سے پہلے سارے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اپنا آخری الوداع کر لو، اس کے بعد تمہیں اس میت سے دوبارہ اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ روایت کے لفظ اور راوی خود امیر المومنین ہے کہ جناب زہرا کا میت لایا گیا، صحن خانہ میں رکھا، مولا نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، زینب ام کلثوم کو بلایا، فضہ کو بلایا، اسماء کو بلایا، آؤ سارے الوداع کر لو، سارے الوداع کر لو۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حسن مولا جناب حسین مولا ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، پہلے کہا کہ اماں جب نانا کے پاس جانا نا ہم دونوں یتیموں کے سلام پیش کرنا، اماں نانا کو بتانا کہ میرے حسن حسین دنیا میں یتیم رہ گئے ہیں۔ جب یتیمی کے لفظ آیا نا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے دیکھا انت و حنت و مدد یدا و قالت و ولدا، کہ دونوں کفن کے بند ٹوٹے، دونوں ہاتھ میت کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، زہرا کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، زہرا کہتی آؤ میرا حسین بیٹا، آؤ میرا حسن بیٹا۔ اتنا گری ہوا کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، ملائکہ آ کر کہتے ہیں یا امیر المومنین حسن و حسین کو ماں کے جنازے سے ہٹائیے، حسن و حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیجئے، آسمان پر کوہرام برپا ہو چکا ہے اور ملائکہ نے تاج اتار دیے، حوروں نے تاج اتار دیے، علی مولا حسن و حسین کو جنازے سے اٹھائیے۔ اب یہ ہے امیر المومنین حسن حسین مولا کے بیٹے، جناب علی مولا امیر مولا آئے حسن کے پاس، سینے سے لگایا حسن بیٹا صبر کرو، حسین کو سینے سے لگایا حسین بیٹا صبر کرو، دونوں کو صبر کی تسلی دے کر ماں سے جدا کیا نا۔ یہ مدینہ ہے جہاں پر جدا کرنے والا بابا ہے جو حسن حسین کو ماں کی میت سے جدا کر رہے ہیں۔ لیکن آئے مزاداروں 61 ہجری 10 محرم کو ایک لاشا سے کربلا کے صحرا میں پڑا ہے جس کا لاشا ہے حسین کا، رونے والی ہے 4 سالہ کی معصومہ، باپ کے جنازے پر آ کر رو رہی ہے، لیکن جدا کرنے والا کوئی اور شخص نہیں، باپ کا قاتل ہے، آ کر تماچے مار کر کہتا ہے جدا ہوتی ہے یہ نہیں، اور باپ سے دور چلی جا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب علی مولانا جنازہ لے کر نکلے، جنازہ پڑھا، قبر کے پاس آئے نا تو علی کے لیے پھر مشکل بن گئی۔ علی مولا قبر کو دیکھتے ہیں، زہرا کی جنازہ کو دیکھتے ہیں، حسنین کو دیکھتے ہیں، چونکہ محرم فقط علی علیہ السلام تھے اور حسن حسین تھے، حسنین کا سن چھوٹا تھا، امیر المومنین کا رخ پھرا
مزار رسول کی طرف، یا رسول اللہ غربت امیر المومنین دیکھیے، اور میں زہرا کا جنازہ اتاروں تو سامنے لینے والا کوئی نہیں، اگر خود قبر میں اترتا ہوں تو مجھے جنازہ دینے والا کوئی نہیں، اور حسنین چھوٹے ہیں، ان کا سن چھوٹا ہے، یہ ماں کے جنازے کو اٹھا نہیں سکتے۔ ابھی امیر المومنین اپنی غربت بیان کر رہے تھے کہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، آواز آتی ہے امیر المومنین اے علی ہمارا جنازہ، او فاطمہ کا جنازہ مجھے دو، او میں آگے ہوں فاطمہ کا جنازہ لینے کے لیے۔ علی قبر بنا چکے، قبر بنانے کے بعد نا علی نے ایک بیان کیا، جس طرح حسین نے نا اکبر کے جنازے پر بیان کیا تھا کہ بیٹا تیرے جانے کے بعد میری دنیا اندھیر ہو چکی، او بیٹا تیرے جانے کے بعد مجھے دنیا میں نظر کچھ نہیں آتا۔ علی بھی جب زہرا کی قبر بنا چکے، قبر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں لا خیر بعدک فی الحیات، او زہرا تیرے جانے کے بعد میری اس دنیا میں کچھ خیر نہیں ہے۔ ماتم